اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ۔ اعادہ معدوم کے جواز کے قائلین کی دلیل یہ ہے، پوچھتے ہیں ان لوگوں سے جو جواز کے قائل نہیں ہیں کہ آپ جو کہتے ہیں کہ اعادہ معدوم جائز نہیں ہے بعینہ ہی، کیوں جائز نہیں ہے؟ یا تو خود اس معدوم کی ماہیت مانے ہے، کہتی ہے کہ میں دوبارہ نہیں بنتی، کتاب کی ماہیت یہ کہتی ہے کہ جب میں نابود ہو گئی تو اب میری توہین ہو گئی، دوبارہ میں نہیں بنوں گی کتاب، یا تو اس کی ماہیت مانے ہوگی اعادہ معدوم سے، یا ماہیت کا کوئی لازم ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اس ماہیت کا لازمہ کیا ہے؟ کتاب چونکہ جسم ہے، اس کا لازمہ کیا ہے؟ حجم رکھنا، طول، عرض اور عمق، یہ اس کا لازمہ ہے جسم کا۔ اس کا لازم کہے کہ میں نہیں دوبارہ تحقق پاتا، کتاب بے ذات خود ماہیت کتاب کہ مجھے تو انکار نہیں ہے دوبارہ تحقق پانے سے، لیکن کمیت کہتی ہے، حجم کہتا ہے میں دوبارہ تحقق نہیں پاتا، جو کہ میرا لازمہ ہے، میں اس کے بغیر تحقق نہیں پا سکتی۔ تو کسی ماہیت کا اعادہ معدوم اگر ممتنع ہو تو یا خود اس کی ماہیت امتناع کرے گی، کہے گی میں نہیں دوبارہ تحقق پاتی، یا اس کا لازم ماہیت جو ہے وہ تقاضا کرے گا کہ میں تحقق نہیں پاتی۔ اچھا جی، اب اگر کسی چیز کی ماہیت ہی وہ منکر ہو، کہے کہ میں تو تحقق نہیں پاتی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ شریک الباری تعالی ممتنع ہے، کیونکہ اس کی ماہیت کہتی ہے کہ میں تحقق نہیں پاتا، تو پھر تو اس کتاب کو پہلے بھی تحقق نہیں پانا چاہیے تھا، کیونکہ تب بھی تو اس کی ماہیت تھی جب یہ موجود تھی۔ پاس کا مطلب ہے ماہیت منکر نہیں ہے، ماہیت کہتی ہے میں تحقق پانے سے انکار نہیں کرتی۔ اچھا جی، اور اگر آپ کہیں کہ لازم کی وجہ سے، تو لازم بھی تو پہلے بھی تو تھا، پہلے لازم نے انکار نہیں کیا، پہلے مقدار اور حجم اور طول اور عرض اور عمق نے اور کم متصل نے یہ نہیں کہا کہ میں تحقق نہیں پاتی لہٰذا کتاب بھی تحقق نہیں پائے گی۔ تو جب اسے پہلے انکار نہیں تھا تو اب لازم کو انکار کیوں ہوگا؟ اب بھی انکار نہیں ہونا چاہیے۔ پس رہ جاتی ہے ایک شک کہ اعادہ معدوم میں آپ یہ کہیں کہ اس لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ ایک مفارق کہتا ہے کہ میں اس کتاب کو دوبارہ تحقق نہیں پانے دوں گا، خود کتاب کی ماہیت بھی انکار نہیں کرتی، ماہیت کا لازم بھی انکار نہیں کرتا۔ ایک تھرڈ عامل ہے، پارٹی ہے جو کہتی ہے خبردار کتاب نہیں بنانی، تو جو مفارق ہوتا ہے اس کو ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ فرض کریں کہ ایک دفعہ ہم کمزور ہیں، ایسا خدا چاہتا ہے یہ کتاب دوبارہ بے عین ہی واپس لوٹ آئے، تو خدا کے سامنے کون مفارق مانے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ کہ میں آپ نعوذ باللہ نہیں بنانے دوں گا یہ کتاب، تو مفارق جب زائل ہو جائے گا تو اعادہ معدوم بے عین ہی ممکن ہو جائے گا۔ پس ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ اعادہ معدوم ممکن ہے، آپ نہ کہو ممتنع ہے۔ یہ دلیل ہو گئی ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ اعادہ معدوم جائز ہے۔ اچھا جی، اس دلیل کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اعادہ معدوم ممکن نہیں ہے۔ خوب جی، اعادہ معدوم ممکن نہیں ہے، کیوں؟ ہم کہتے ہیں اعادہ معدوم کی ماہیت کے لازم کی وجہ سے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ اعادہ معدوم ممکن نہیں ہے، کیوں؟ جو معدوم ہوا اس کے لازم کی وجہ سے، لیکن وہ جو معدوم ہوا اس میں دو چیزیں تھیں، ایک اس کی ماہیت تھی، ایک اس کا وجود تھا۔ ماہیت تو ایک اعتباری فرضی مفہوم ہے، اصلاً یہ کتاب کا خارج میں وجود تھا جس سے ہم نے ماہیت کتاب اخذ کی، تو لازم وجود کا ہے نہ ماہیت کا۔ جو کہتا ہے کہ میں واپس نہیں آتا، وجود کا لازم کیا ہے؟ ابھی بتایا، وجود جب بھی اس کائنات میں تحقق اور تحصل پاتا ہے تو فردی اور شخصی خصوصیت کے ساتھ، وجود ممکنات کا کہہ رہے ہیں، وجود ممکنات ماہیات کا وجود جب تحقق پاتا ہے تو جب تک شخص نہ ہو، جب تک فرد نہ ہو تب تک تحقق نہیں پاتا۔ تو وہ فردیت اور عینیت یہ کہتی ہے کہ میں اب
اب جو ہے نا جو کتاب تھی میرا جو زمانہ تھا وہی زمانہ لوٹ آئے، وہی مکان لوٹ آئے، ہر جہاد سے میری تمام خصوصیات پہلی لوٹ آئیں تو میں پہلی کتاب بے نہیں بنوں گی، حالانکہ آپ سیٹرڈے کے دن جمعرات کے دن کو نہیں لوٹا سکتے۔ تو بنابراین ایک لازم ہے جو کہ کیا ہے، مفارق بھی ہے، جیسے وقت ہاں، جیسے کم متصل عارض یا عرضی ایک خصوصیت، تو وہ لازم کس کا ہے؟ وجود کا لازم ہے۔ وجود کا لازم کیا ہوتا ہے؟ تشخص کہتا ہے کہ میں مانع ہوں، میں معدوم کو بے عین ہی واپس نہیں لوٹنے دوں گا۔ یہ عمدہ دلائل تھے ان لوگوں کے جنہوں نے پہلے ان لوگوں کے دلائل آئے جنہوں نے کہا عدم معدوم ممکن نہیں ہے، پھر ان لوگوں کی دلیل نے کہا کہ عدم معدوم ممکن ہے، اور پھر اس دلیل کا رد۔ یہ ہو گئی آج کی اس فصل کی بحث۔ عبارت کتاب کی الفصل الثانی عشر، 12ویں فصل، فی امتناع اعادت المعدوم بعینہ۔ معدوم بے عین ہی اس کا اعادہ، اس کو لوٹانا، اس کا پلٹانا ممکن نہیں ہے، ممتنع ہے۔ یہ کلیم ہے اس فصل کا۔ جو چیز نابود ہو جائے ایک دفعہ بے عین ہی خود اسی کو واپس لوٹانا ممکن نہیں ہے، اس جیسی کی بات نہیں کر رہے، خود اسی کو واپس لوٹانا ممکن نہیں ہے۔ قالت الحکماء، حکماء نے کیا کہا ہے؟ ان اعادت المعدوم بعینہ ممتنعہ، کہ معدوم کا بے عین ہی اعادہ ممتنع ہے۔ وتبعہم فیہ بعض المتکلمین، حکماء کے اس دعوے میں بعض متکلمین نے بھی ان کی پیروی کی ہے۔ واکثرہم علی الجواز، لیکن اکثر متکلمین کہتے ہیں کہ معدوم کا بے عین ہی اعادہ جائز ہے۔ وقد ادى الشیخ، شیخ الرئیس ابو علی سینا نے امتناع اعادت المعدوم کو شمار کیا ہے ضروریاً، کہ یہ جو قانون ہے نا فلسفی کہ معدوم کا بے عین ہی اعادہ ممتنع اور محال ہے، اس قانون کو شیخ الرئیس نے ایک ضروری مطلب قرار دیا ہے۔ وَهُوَ مِنَ الْفِطْرِيَّاتِ، اور ضروریات میں بھی یہ فطریات کی قسم سے ہے، جو انسان کی فطرت جس چیز کا تقاضا کرتی ہے، جس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیوں یہ فطریات میں سے ہے؟ لقضاء الفطرہ، کیونکہ ہماری فطرت یہ کہتی ہے بے بطلان شیئیت المعدوم، کہ جو چیز معدوم ہو جائے نا وہ شیء ہی نہیں رہتی۔ فلا، جو چیز شیء نہ ہو، فلا یتصف بالاعادہ، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ لوٹ آئی ہے۔ لوٹتی تو کون ہے؟ جو شیء ہو۔ لوٹ آنا کہاں تصور پایا جاتا ہوتا ہے اس کا؟ جہاں شیعیت ہو۔ جہاں شیعیت یہ نہ ہو تو لوٹ آنا بھی معنی نہیں رکھتا۔ والقائلون بنظریۃ المسئلہ، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اعادہ معدوم بے عین ممتنع تو ہے، لیکن یہ مسئلہ بدیہی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ نظری ہے۔ بنظریۃ المسئلہ، جب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ نظری ہے تو ظاہر ہے ان کو دلائل قائم کرنے پڑیں گے، تو انہوں نے احتج علیہ، انہوں نے اس کلیم پر، اس عنوان پر احتجاج کیا ہے۔ دلائل لائے ہیں بوجوہ، چند قسم کے دلائل، چند قسموں کے بیانات ان کے ہیں۔ منہا، پہلا احتجاج ان وجوہ میں سے پہلی وجہ کیا ہے؟ انہ لو جاز للمعدوم فی زمان، اگر ایک وہ معدوم جو ایک زمانے میں جمعرات کے دن معدوم ہوا ہے، اگر جائز ہو کہ ان یعاد فی زمان آخر، کہ وہ ہفتے کے دن واپس لوٹایا جائے، بے عین خود وہی ہو، بے عین ہی، تو اس کا لازمہ کیا ہوگا؟ لازمہ تخلل العدم بین الشیء و نفسہ، اس کا لازمہ یہ ہے کہ ایک شیء اور اس کے اپنے درمیان عدم خلل انداز ہو جائے۔ وہو محال، جبکہ یہ محال ہے۔ کیوں؟ لأنہ حینئذ، کیونکہ اس صورت میں یکون موجودا بعینہ فی زمانین، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک چیز بے عین ہی دو زمانوں میں، جمعرات اور ہفتے کے دن موجود ہو، بینہما عدم متخلل، اور درمیان میں نہ بھی ہو جمعے کے دن، جمعرات اور ہفتے کے دن ہو اور جمعے کے دن درمیان میں نہ ہو، یہ لازم آتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔
کہ ایک چیز اطراف کے دو زمانوں میں ہو، سینٹر میں نہ ہو اور خود بعینی ہم کہیں کہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ حجت اخری، دوسری دلیل کیا ہے؟ لو جازت اعادۃ الشیء بعینہ بعد انعدامہ، اگر ایک چیز کے منعدم ہو جانے کے بعد خود بعینہ اس کو لوٹانا جائز ہو تو جاز ایجاد ما یماثلہ، تو جو چیز اس کے ساتھ مماثلت رکھتی ہے اس کا ایجاد بھی جائز ہوگا۔ یماثلہ من جمیع الوجوہ، اس کتاب کو اگر جمعرات کے دن نابود ہو جائے، ہفتے کے دن واپس اسی کتاب کو لانا ممکن ہو، تو اسی جمعرات کے دن اسی کتاب کے مماثل کو بھی جو ہر لحاظ سے اس کے ساتھ مماثلت رکھتا ہو اس کی ایجاد بھی ممکن ہونی چاہیے، ابتداءً و استنافاً، یعنی نئے سرے سے اس کا نئے سرے سے مماثل بھی ایجاد اس کی ممکن ہونی چاہیے۔ وہ محال، لیکن اس کا مماثل ہر لحاظ سے اس کی ایجاد محال ہے۔ اچھا جی، اب پہلے آپ نے کہا کہ اعادہ معدوم جائز ہو تو مماثل کی ایجاد بھی جائز ہوگی، یہ ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ بیان ملازمہ کیا ہے؟ اما الملازمہ فلأن حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد، کہتے ہیں کہ ہم ایک عقلی قاعدہ ہر علم میں پڑھ چکے ہیں، علم فنی اور عقلی علوم میں، کہ جو امثال ہوتی ہیں نا ان کا فیما یجوز اور لا یجوز میں حکم ایک ہوتا ہے۔ مثلا نحو میں صرف میں کیا کہتے تھے؟ عوامل میں کہتے تھے کہ اگر با جارہ ہے تو جہاں یہ بے جار دے گی، جارہ جر دے گی، وہاں دوسری بے جارہ بھی جر دے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ با او کا تجرو و با الا، آپ کی بے جر دے اور میری بے جر نہ دے، یہ نہیں ہو سکتا، دونوں بے چونکہ ایک جیسی ہیں۔ معاد اس مثل کی جیسی ہے، جو ہفتے کے دن بنائی جا رہی ہے وہ آج اگر بنائیں تو جمعرات کے دن اس کی مثل بنا دیں، ایک جیسی ہوں گی نا۔ اس کو بنانا جائز ہے تو اس کو بنانا کیوں جائز نہیں ہے؟ پھر جمعرات کے دن بھی اسی کتاب کا بعین ہی ہر لحاظ سے مثل بنانا جائز ہونا چاہیے۔ خوب جی، یہ تو ہو گیا بیان ملازمہ۔ وَمِثْلُ الشَّيْءِ ابتداءً، اور چونکہ کسی چیز کی مثل چاہے وہ ابتداءً ہو وَمُعَادُهُ ثَانِيًا، یا اس کو ہفتے کے دن دوبارہ بنایا جا رہا ہو، لا فرق بینہما بوجہ، دونوں مثل ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر معاد کو ایجاد کرنا جائز ہو تو ابتدا سے جو مبتدا ہے اس کو بھی بنانا جائز ہوگا۔ لأنہما یساویان الشیء المبتدأ من جمیع الوجوہ، کیونکہ وہ جس چیز کی مثل ہیں اس کے ساتھ ہر لحاظ سے کیا ہیں؟ مساوی ہیں۔ اچھا جی، اب ہم نے کہا کہ لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ اما استحالۃ اللازم، کہ ہم نے یہ کہا کہ ابتداءً مثل بنانا محال ہے، یہ کیوں محال ہے؟ فالاستلزام اجتماع المثلین فی الوجود عدم التمایز بینہما، اگر دو مثلین ایٹ اے ٹائم اکٹھی ہو جائیں اور ہر لحاظ سے ایک جیسی ہوں تو ان دو میں فرق کیا ہو جائے گا؟ مٹ جائے گا، ان کے درمیان فرق نہیں ڈالا جائے گا۔ خوب جی، وَهُوَ، اچھا جب تمایز اٹھ جائے، دو چیزیں ہوں اور ان میں فرق اٹھ جائے تو اس کا لازمہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ وَهُوَ وَحْدَةُ الْكَثِيرِ، کثیر دو چیزیں ایک ہوں، اس پہ دو چیزوں کو ہم نے دو چیزیں بھی فرض کیا ہو اور دو نہ ہوں کیا ہوں؟ ایک ہوں۔ وَهُوَ وَحْدَةُ الْكَثِيرِ مِنْ حَيْثُ هُوَ کثیر، کثیر کے کثیر ہوتے ہوئے کیا ہو؟ وحدت، واحد ہو جائے۔ وہ محال، یہ نہیں ہو سکتا کہ کثیر کثیر ہوتے ہوئے واحد ہو، یہ نہیں، یا واحد ہوگا یا کثیر۔ حجت اخری، تیسری دلیل وہ یہ ہے کہ ان اعادۃ المعدوم توجب کون المعاد هو المبتدأ، کہتے ہیں اگر اعادہ معدوم جائز ہونا تو وہ کتاب جو ہفتے کے دن لوٹائی گئی ہے وہ یہی ہونی چاہیے جو جمعرات کے دن تھی، یعنی وہ کتاب جو ہفتے کو لوٹائی گئی ہے وہ کون سی کتاب ہونی چاہیے؟ وہ جمعرات کے دن والی کتاب ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہفتے کے دن والی کتاب جمعرات کے دن والی کتاب ہو۔ کیوں؟ لاستلزام الانقلاب، کیونکہ اس کا لازمہ انقلاب ہے۔ جو چیز ہفتے کے دن ہے آپ کہتے ہیں وہ ہو جو بدھ کو، جو جمعرات کو تھی، تو یہ ایک چیز بغیر کسی عامل کے آئے کیا ہو جائے؟ ایک ماہیت بدل جائے۔ پانی پانی ہوتے ہوئے آپ کہیں کہ پانی ہے اور یہی خاک ہے، یہ نہیں ہو سکتا، ماہیت میں انقلاب آ جائے۔
اب الخلف، یا جسے آپ فرض کر رہے ہیں کہ یہ ہفتے کے دن ہے، وہ ہفتے کے دن نہ ہو، کیا ہو، بدھ کے دن ہو، جمعرات کے دن ہو، آپ نے فرض کیا ہے کہ ہفتے کے دن ہے، حالانکہ ہفتے کے دن نہیں ہے بلکہ جمعرات کے دن ہے، آپ کے فرض کے برخلاف ہے، خلف فرض صحیح نہیں ہے۔ بیان الملازمہ، کیسے لازم آتا ہے انقلاب یا خلف؟ فرماتے ہیں ان اعادۃ المعدوم بعینہ یستلزم، کسی چیز کو، معدوم چیز کو بعین ہی اگر لوٹانا جائز ہو تو اس کا لازمہ کیا ہے؟ کون المعاد هو المبتدا ذاتاً، کہ جو معاد ہے نا وہ اپنی ذات میں وہی مبتدا ہو، وفی جمیع الخصوصیات المشخصہ، اور تمام ان خصوصیات میں بھی یہ وہی ہو جس سے کسی چیز کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے، جس سے اس کا تشخص اور شناخت ہوتی ہے، حتی الزمان، حتیٰ کہ دونوں کا زمانہ بھی کیا ہو؟ ایک ہو۔ اچھا، جب ایک چیز، دو چیزیں ہوں، دونوں کا زمانہ ایک ہو، تمام فرضی خصوصیات، وہ خصوصیت جن سے آئیڈینٹیفائی ہوتی کوئی چیز، وہ ایک ہی ہوں، تو یہ فیکون المعاد عین المبتدا، یہاں معاد کیا ہوگا؟ وہی مبتدا ہوگی، معاد نہیں ہوگا۔ وہو الانقلاب، حالانکہ آپ نے اسے معاد کہا تھا کہ یہ معاد ہے، معاد نہ ہو، مبتدا ہو، یہ انقلاب ہے۔ یا خلف، آپ نے جسے معاد فرض کیا تھا وہ معاد نہ ہو بلکہ مبتدا ہو۔ آخری دلیل ان کی حجت الاخری یہ ہے کہ لو جازت الاعادۃ لم یکن عدد العود بالغا حدا معینا، اگر اعادہ جائز ہو تو جو عود کا عدد ہے نا اس کی کوئی ایک معین حد آپ معین نہیں کر سکتے، یقف علیہ، کہ وہاں رک جائے کہ جی اس پر، اس سے پہلے بھی اعادہ نہیں ہے، کم بھی اور زیادہ بھی نہیں ہے، آپ کوئی حد معین نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اذ لا فرق بین العودۃ الاولی والثانیہ وہکذا الی ما لا نہایۃ لہ، کیونکہ پھر پہلے اور دوسرے، تیسرے، آخری، 10ویں، لاکھویں، کروڑ میں کہیں بھی ان میں فرق نہیں ہوگا۔ کما لم یکن فرق بین المعاد والمبتدا، جیسے معاد اور مبتدا میں فرق نہیں تھا، ان میں بھی فرق نہیں ہوگا۔ وتعین العدد، واو حالیہ، کہتے ہیں جب عدد آپ معین نہیں کر سکتے فرق نہیں ہوگا عدد کی تعین میں، حالانکہ کیا ہے؟ وتعین العدد من لوازم وجود الشیء المتشخص، کسی بھی تشخص یافتہ آئیڈینٹیفائڈ چیز کے لیے اس کے عدد کا معین ہونا ضروری ہے۔ جب تک عدد معین نہیں ہوگا اصل تحقق ہی نہیں پا سکے گی، تو تحقق نہیں پا سکے گی، وہ معاد ہی نہیں ہوگی۔ اچھا جی، یہاں پر یہ دلائل مکمل ہوئے۔ اب ان لوگوں کی دلیل لیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اعادہ معدوم جائز ہے۔ احتج المجوزون بأنہ لو امتنعت اعادۃ المعدوم، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اعادہ معدوم بینی جائز ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ممتنع ہو اعادہ معدوم تو لکان ذالک اما لماہیت، اعادہ معدوم اس لیے کسی چیز کا جائز نہیں ہوگا کہ یا اس کی ماہیت کہتی ہے کہ میں نہیں دو تحقق پاتی، و اما للازم ماہیت، یا اس کی ماہیت کو کوئی لازم معنی ہوگا۔ ولو کان کذالک، اگر ایسا ہوتا کہ ایک چیز کی ماہیت کہتی میں نہیں تحقق پاتی، یا اس کا کوئی لازم کہتا، تو لم یوجد ابتداء، تو پہلے ہی تحقق نہ پاتی، حالانکہ فرض یہ کہ پہلے وہ تحقق رکھتی تھی۔ وہو ظاہر، یہ دلیل بہت واضح ہے۔ وَإِمَّا لِعَارِضٍ مُفَارِقٍ، تیسری شک یہ بات جاتی ہے کہ اعادہ معدوم کیوں جائز نہ ہو؟ ایک عارض مفارق وہ اجازت نہ دیتا ہو، جیسے انسان کے لیے مثال کے طور پہ کیا ہے؟ مشی، چلنا، عارض مفارق ہے۔ عارض لازم کیا تھا؟ جیسے ذہق، لازم کیا تھا؟ لازم کو عارض نہیں کہنا چاہیے، جیسے انسان کا لازم ذہق تھا، اور مفارق، عارض مفارق کیا ہے؟ مشی۔ انسان مر گیا جمعرات کے دن، آپ کہتے ہیں کہ اس کو ہفتے کے دن یا قیامت کے دن بعین اس کو نہیں لوٹایا جا سکتا۔ کیوں کہتے ہیں کہ کیوں نہیں لوٹایا جا سکتا؟ اس کی انسانیت مانے تھی تو پہلے ہی نہ ہوتا، اس کا ہنسنا اور ذائق ہونا مانے تھا تو پہلے بھی نہ ہوتا، حالانکہ پہلے تھا۔ بس یہ تو مانے نہیں ہے، کیا مانے ہونا چاہیے؟ مثلا ماشی ہونا معنی ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ فیضول الامتناع بزوال، آپ نہ اس مفارق کو ہٹا دیں پھر تو آ جائے گا نا، انسان کو لوٹا دے کہیں تجھے چلنا نہیں ہے بس تم پرواز کرتے رہنا مثال کے طور پر، تو پھر تو تھا کوئی کس کو پا لینا چاہیے۔ عارض مفارق کو تو ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ بنابراین
جب کوئی معنی نہیں ہے تو اعادہ معدوم ممکن ہے، جائز ہے۔ ورد بأن الامتناع لامر لازم، جواب یہ ہے کہ معدوم کا اعادہ اس کے ایک امر لازم کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، لیکن لازم کس کا ہے؟ لازم لیکن لوجود ہی وہویت، لازم وجود کا اور آئیڈینٹی کا، نہ لازم ماہیت کا۔ لا لماہیتی کما ہوا ظاہر من الحجج المتقدمہ، جیسا کہ اوپر کی دلائل سے واضح ہے کہ وجود جب تک تشخص نہ پائے تب تک تشخص پانا وجود کا لازم ہے، تشخص نہ پائے تو تحقق نہیں پاتا، وہ تشخص معنی ہے کہ میں دوبارہ تحقق نہیں پاتا۔ وعمدۃ ما دعاہ من القول بجواز الاعادہ، یہاں پر آخر میں یہ بتاتے ہیں کہ پہلے ہم نے ابتدا میں فصل میں کہا کہ اکثر حکما کہتے ہیں اعادہ معدوم جائز ہے، آخر کیا مسئلہ ہے ان کا، کیوں کہتے ہیں اعادہ معدوم جائز ہے، ان کا موٹو کیا ہے، انگیزہ کیا ہے، کس چیز انہوں نے کہا کہ تم یہ کہو کہ اعادہ معدوم بیانی جائز ہے؟ زعمہم ان المعاد، ان کا یہ گمان ہے کہ معاد، یہاں معاد پڑھنا ہے، قیامت کیا ہے؟ ہوا ممن اعتقد بہ الشرائع الحقہ، شرائع حقہ نے کہا کہ قیامت ہوگی، ہم لوٹائے جائیں گے، جو مر جائیں گے فنا ہو جائیں گے وہ دوبارہ لوٹائے جائیں گے، تو شریعتیں کہتی ہیں کہ اعادہ معدوم جائز ہے، لہذا فلسفی غلط کرتے ہیں، کہتے ہیں اعادہ معدوم بیانی جائز نہیں ہے۔ تو حکماء کا یہ گمان متکلمین کا کہ قیامت چونکہ اعادہ معدوم ہے لہذا اعادہ معدوم کیا ہے؟ جائز ہے، تو انہوں نے یہی سمجھا کہ من قبیل اعادت المعدوم کی قیامت جو ہے نا وہ اعادہ معدوم ہے، لہٰذا انہوں نے کہا یہ جائز ہے۔ وَيَرُدُّهُ، لیکن فرماتے ہیں نہیں، حکماء کے اس فرمائش اور قول کو رد یہ بات کرتی ہے کہ ان الموت نوع استقمال، اصل میں انہوں نے موت کی حقیقت کو نہیں سمجھا، وہ سمجھے کہ موت فنا ہے، معدوم ہو جانا ہے، اور پھر چونکہ جو مر جائیں گے زندہ ہوں گے تو یہ اعادہ معدوم ہے۔ نہیں، کہتے موت فنا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ نوع استکمال، ایک طرح کا کمال ہے، ایک چیز ہوتی ہے کامل تر ہو جاتی ہے، معدوم نہیں ہوتی۔ لا انعدام و زوال، انعدام اور زوال نہیں ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بدن منعدم ہوتا ہے، روح پہلے منعدم نہیں ہوتا، اور بتاتے ہیں کہ انسان کی شخصیت اس کی روح کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کی بدن کی وجہ سے نہیں ہوتی، وگرنہ بدن تو اسی دنیا میں انسان کا ہزاروں بار وہ اس کے خلیے تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر میں رہتا ہوں تو اپنے روح کی وجہ سے، نفس کی وجہ سے رہتا ہوں، اور نفس کبھی بھی موت کے بعد بھی، موت کے ذریعے بھی معدوم نہیں ہوتا، نفس باقی رہتا ہے۔ لہذا قیامت حق ہے، ہم بھی کہتے ہیں قیامت حق ہے، لیکن قیامت اعادہ معدوم نہیں ہے، بلکہ وہی جو پہلے سے تھا اس کو میدان محشر میں لا کھڑا کرنا ہے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ بیت الاطہار والسلام۔